جو کیس چل رہا ہے پریکٹس اور پروسیجر ایکٹ کے حوالے سے، یہ پارلیمان کی بالادستی کی، پارلیمان کی سپریمیسی کی، ہمارا کانسٹیٹیوشن کا بیسک فنڈامنٹل جو رائٹ آپ کے پاس ہے، میرے پاس ہے، ہر ادارے کے پاس ہے، وہ اس سے اوپر اس کے بارے میں ہے. اور اس لیے کہ یہ اتنا اہمیت رکھتا ہے اور ایک قسم کا عدالت کا خود اس میں اسٹیک ہے، تو یہ اس لیے یہ فیصلہ لیا گیا جو ایک مناسب فیصلہ ہے، جو ایک اچھا فیصلہ ہے کہ اس کیس کو فل کورٹ اس کیس کو سنے اور اس کیس کے بارے میں فیصلے دیں. جہاں تک دوسرے کیسز ہیں اس پہ پھر اب چیف جسٹس صاحب کا اور ان کا کورٹ کی مرضی ہوگی. کہیں الیکشن کے حوالے سے فیصلے وہ ان کے اب اس کیس کے نتیجے پہ یہ پھر سامنے آئے گا کہ جو بینچ بنانے کا اختیار ہے ابھی تک تو وہ صرف چیف جسٹس صاحب کا ثوابدید ہے. تو اگر یہ کیس کا فیصلہ آئے گا تو پھر بینچ کی تعیناتی کے بارے میں زیادہ کلیئر. جہاں تک لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے کے اعتراضات ہیں، اس پہ ہم نے صدر زرداری صاحب کو یہ اختیار دیے ہیں کہ ہمارا اعتراضات کو دور کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اختیار دیا گیا ہے تو پھر مناسب نہیں ہے کہ میں پھر آپ کے سامنے ہر دن وہ شکایتیں بار بار رکھ لوں. تو ہم والد صاحب کو اتنا سپیس اور اتنا موقع دے کہ ہمارا کنسرنس کو ایڈریس کیا جائے. اسٹیبلشمنٹ قانون اور آئین کے مطابق چلیں گے اور قانون کے طریقے سے وہ الیکشنز میں اپنا انشاءاللہ تعالی حصہ دیں گے. جہاں تک الیکشنز کب ہوں گے، ڈیٹ اعلان کرنے کا اختیار نہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے، نہ میرے پاس ہے، نہ کسی اور کے پاس ہے، وہ تو الیکشن کمیشن کے پاس ہے. تو ڈیٹ کے حوالے سے اور اسکیڈول کے حوالے سے وہاں تو پیپلز پارٹی کا جو پوزیشن ہے وہ واضح ہے. وہاں ہمارا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے یونینیمسلی یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں الیکشن اسکیڈول جس میں الیکشن ڈیٹ بھی شامل ہوگا وہ فوراً دیا جائے. آپ کا صوبائی بجٹ، وفاقی بجٹ، یہاں تک کہ آپ کے ڈسٹرکٹس کے لوکل باڈیز کی بجٹ، اگر ان اسکیمز کو اپروو کیے ہیں تو ان کو چلنا چاہیے. اگر صرف 90 دن کا رکاوٹ کی بات ہوتی تو پھر شاید کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، مگر اس لیے کہ ہمیں ڈیٹ بھی نظر نہیں آنا ہے کہ الیکشنز کب ہے، تو یہ سوال کافی ایک سیریس سوال ہے. ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ صوبہ سندھ میں آپ جو بجٹڈ سکیمز ہے ان کو اجازت نہیں دیں، آپ وفاق میں آن گوئنگ سکیمز کو اس طریقے سے جو بجٹ ہے وہاں تو اجازت ہے، مگر ایک صوبہ میں اجازت نہ ہو اور دوسرا اس صوبہ میں یہ اجازت ہو کہ آن گوئنگ سکیمز کیا، پاسٹ سکیمز کیا، انٹرم گورنمنٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ نیا سکیمز لانچ کرے. اور وہ اتنے مزیدار سکیمز لانچ کیے جا رہی کہ ججز کے لیے بلا سود قرضہ تاکہ وہ پلاٹ لے سکے. اب میں سمجھتا ہوں یہاں الیکشن کمیشن پہ ایک مورل، لیگل اور کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشن ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ڈیولپمنٹ فنڈز کے حوالے سے سارے صوبوں میں اور وفاق میں اسی طریقے سے چلے. اگر نو نیو اسکیمز تو پھر نو نیو اسکیمز ان پنجاب، نو نیو اسکیمز ان وفاق اینڈ نو نیو اسکیمز ان سندھ. اگر نو آن گوئنگ اسکیمز تو پھر نو آن گوئنگ اسکیمز ان سندھ اینڈ دین نو آن گوئنگ اسکیمز ان پنجاب. قانون تو کہتا ہے کہ آن گوئنگ اسکیمز کا اجازت ہے. میں عوام کے جو یہ مسائل حل نکالنے والی اسکیمز ہیں ان میں کوئی خود رکاوٹ نہیں ڈالنا چاہ رہا ہوں. اس لیے میں نے تو الیکشن کمیشن کے پاس نہیں گیا ہے کہ آپ وفاق کے جو اکنامی کے، جو انویسٹمنٹ کے جو سارے منصوبے ہیں اس پہ پابندی لگا دے، اس لیے آپ نے سندھ پہ ڈال دیا ہے. میں نے تو الیکشن کمیشن میں نہیں گیا کہ آپ پنجاب کا انٹرم گورنمنٹ کو روکے. میں صرف اپیل کر سکتا ہوں کہ روایت سب کے لیے ایک ہونا. جو کردار کشی اور پروپیگنڈا مہم چل رہے ہیں میڈیا پہ، جو کسی ایک جماعت اس میں تو بہت ماہر ہے، اس پہ آپ دھیان نہ دیں. جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کی شمولیت کی بات ہے، چاہے وہ بلوچستان، ساؤتھ پنجاب یا یہاں پنجاب کی بات ہو، ہر دن کوئی نہ کوئی شامل ہو رہا ہے.
نہ کوئی کمی، نہ کوئی رکاوٹیں، نہ کوئی اس میں کوئی مجھے مسئلہ محسوس ہو رہا ہے. ہاں، کوئی بندہ جو بلوچستان میں اپنے آپ کو پیپلز پارٹی میں شامل کر دیا، پھر اس نے اپنے آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی سے نکال دیا. نہ ہم ان سے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ آئے، لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم کو روک تو نہیں سکتے، اس کو اس طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کا کوئی مسئلہ ہے. اس میں ایسے کوئی ہمارا اعتراض نہیں ہے. جہاں تک نیب کے کیسز کی بات ہے، یہ سارے کے سارے 100% تمام پرانے کیسز ہیں، پرانے بنے ہوئے کیسز ہیں جو چلتے آ رہے ہیں، جو اس الیکشن پہ کوئی اثر نہیں کرتے. افضال بھائی، آپ کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا اور کن کن ممالک سے ہماری دوستی بہتر ہوگی؟ بالکل، مجھے یہ اعزاز ہے کہ میں ملک کا سب سے نوجوان وزیر خارجہ رہا، اور میں اپنا جو 16 مہینے میں جتنا مجھ سے ہو سکا، جو میں کر سکتا، میرا تھوڑا جتنا بس کی بات تھا، میں نے محنت کیا. جو مہنگائی ہے وہ پاکستان کے عوام کے سب سے بڑا ایشو ہے. ان کا کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، میرا کون سا مارچ چل رہا ہے، قیدی نمبر فلاں فلاں کا آج کل کا کیا ڈرامہ ہے، یا کون کہاں سے آ رہا ہے. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ مہنگائی پاکستان میں اس وقت تاریخی سطح پہ پہنچ چکا ہے. پاکستان کا عوام کو نہیں معلوم کہ اگر ان کو اپنے بچوں کو اسکول بھیجنا ہے تو کہاں سے وہ اسکول فیس کا بندوبست کیا جائے. اگر ان کے بڑوں کا علاج کروانا ہے تو وہ کیسے وہ ہاسپٹل کی فیس ادا کریں گے. ان کو معلوم نہیں ہے کہ اگلا جو بجلی کا بل آئے گا وہ پورا کیسے ہوگا. اور اس پریشانی میں، اس دکھ میں، اس مشکل میں ان کو ایک امید کی ضرورت ہے، ان کو ایک روڈ میپ کی ضرورت ہے. ان کو اتنا تو اندازہ ہونا چاہیے کہ ان کو ایک موقع ملے گا آنے والے الیکشنز میں کہ وہ آزادانہ طریقے سے اپنا نمائندے چنیں، عوامی نمائندے ہو جو منتخب ہو کے اسلام آباد میں بیٹھ کے ان کے بارے میں سوچیں گے. چاہے وہ IMF سے معاہدہ کر رہے ہو، چاہے وہ پاکستان کا بجٹ بن رہا ہو. جو ہمارا سب سے مین پرائیورٹی یہ ہونا چاہیے کہ اس مہنگائی کی صورتحال میں ہم عام آدمی کو کیسے ریلیف دے سکتے ہیں. آپ کا سوال یہ تھا کہ کیا پاکستان کے عوام یہ توقع پاکستان پیپلز پارٹی کی رکھیں کہ IMF کے شرائط کے باوجود ہم عوام کو اس مہنگائی سے ریلیف دلوا سکتے ہیں. میرا کہنا یہ ہے کہ یہ ہمارا تاریخ ثابت ہو چکا. جب 2007-8 کا حکومت آیا تھا 2013 تک، دنیا میں گلوبل ریسیشن تھا. واشنگٹن سے لے کے UK، یورپ، پورا دنیا میں فائنینشل مارکیٹس کریش ہو رہے تھے. تاریخی مہنگائی بھی تھا پاکستان میں. ذرائع قلت اس حد تک مطلب آپ اپنا فوڈ انسیکیورٹی کو مینیج نہیں کر سکتے تھے. آپ کو چینی، چاول، گندم کو بھی باہر سے منگوانا پڑ رہا تھا. تو اس ماحول میں جب پاکستان پیپلز پارٹی نے دیکھا مہنگائی تھا تو ہم نے کہا پاکستان کے عوام کو لاوارث نہیں چھوڑیں گے. ہم نے انقلابی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کیوں دیا؟ اس لیے کہ جب مہنگائی ہے اب اس ملک کی غریب ترین عورتوں کو لاوارث نہ چھوڑیں، ان تک مالی مدد ہم نے پہنچائے. جب ہم نے تنخواہ میں اضافے کیے، جب ہم نے پینشنز میں اضافے کیے تو کیوں کیے؟ کسی خوشی میں نہیں، صرف اس لیے کہ یہ عوام کا حق تھا، کہ ان بزرگوں کا حق تھا کہ جب مہنگائی ہے تو ان کا پینشنز میں ان کو اتنا کشن ملے کہ وہ مہنگائی کا مقابلہ کر سکیں. ویسے تنخواہ دار طبقہ کے لیے ہم نے خیال رکھا، ویسے ہم نے ذرائع معیشت کا خیال رکھا. اسی ملک کو اسی حکومت میں ہم نے 1 سال کے اندر گندم، چینی اور چاول جو آپ امپورٹ کر رہے تھے 1 سال کے اندر ہی اندر آپ ایکسپورٹ کر رہے تھے. جب کسان خوشحال تھا، ان کے پاس وہ اپنے فصل کو، اپنے پروڈکٹ کو بیچ سکتے تھے تو وہ مہنگائی کا مقابلہ کر سکتے تھے. آج بھی آپ کو اسی قسم کی عوام دوست کی حکومت کی ضرورت ہے جو پہچانتی ہے کہ مہنگائی تو ہے، مگر اس مہنگائی کو اپنے عوام سے ہم کیسے وہ تحفظ دلا سکتے ہیں، کیسے وہ طاقت دلوا سکتے ہیں کہ اس مشکل وقت میں وہ ہم سب مل کے اس معاشی بحران کا